کہ تمہارے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے، تمہارے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ انصاریہ عورت کہتی ہے نہیں نہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرا بھائی شہید کر دیا گیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرا باپ شہید کر دیا گیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرا شوہر شہید کر دیا گیا، میں تو بس اتنا جاننا چاہتی ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حضور کا کیا حال ہے۔ سبحان اللہ بے شک میرے حضور زندہ ہے کہ نہیں؟ جب تک میں اپنی نگاہوں سے، جب تک میں نے اپنی آنکھوں سے رسول پاک کی زیارت نہیں کر لیتی، تب تک میرے دل کو چین قرار اور سکون نہیں مل سکتا۔ حضرت بلال حبشی سے کہ اسلام لانے کی کیا کیا سزائیں نہیں دی گئی ان کو۔ عرب کی گرم ریتوں پر حضرت بلال حبشی کو لٹا کر گھسیٹا جاتا، حضرت بلال حبشی کو اسلام لانے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کفار مکہ نے اذیتیں نہیں پہنچائی۔ مقام طائف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ کیا نہیں کیا کفار مکہ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں ہوتی تو گائے کی بھوٹی لا کر جو ہے اللہ کے رسول کے پیٹھے پشت مبارک پر ڈالا اللہ اکبر، اور کہا کہ یا رسول اللہ، معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے گوشہ تنہائی میں جو راز کی جو باتیں ہوئی، اس میں سے ایک راز کی بات مجھے بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، معراج کی رات گوشہ تنہائی میں جو اللہ سے جو باتیں راز کی ہوئی، ان میں سے ایک بات یہ ہے قرآن الحمید کہ اللہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ الف مرۃ فی یوم لم یمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھا، جس نے مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھا، اللہ کے رسول آگے ارشاد فرماتے ہیں لم یمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ، کہ وہ اس وقت تک نہیں مر سکتا یہاں تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی تو وہ ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے 12 حواریوں کے ساتھ تشریف فرما تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور قصیدے اپنی امت کے لوگوں کو سنا رہے تھے، تو امتیوں میں سے بعض نے کہہ دیا کہ وہ نبی جس کے آپ ترانے گا رہے ہیں، وہ نبی جس کے آپ قصیدے پڑھ رہے ہیں، وہ نبی جن کا آپ گن گا رہے ہیں، کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید کی نظر میں اس کا پیر افضل ہوتا ہے، ہر شاگرد کی نظر میں اس کا استاذ افضل ہوتا ہے۔ تو مریدین میں سے ایک نے کہا کہ وہ نبی جس کے بارے میں آپ گن گا رہے ہیں، جن کی تعریفیں کر رہے ہیں آپ، جن کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں، کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے ایک بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اپنے مریدین اپنے امتیوں سے کیا کہا کہ تم ان کے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، تم ان کے بزرگوں برتر ہونے کی بات کرتے ہو، ہمارا جو آنے والا نبی ہے وہ نبی تو ایسا نبی ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم کو ان کے جوتا کا فیتا باندھنے کی بھی اگر سعادت نصیب ہو جائے تو یہی عیسیٰ ابن مریم کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی وہ ہیں کہ جس کا امتی ہونے کے لیے دوسرا نبی خواہش اور تمنا کر رہے ہیں کہ کاش حضور کا امتی میں بنا دیا جاتا تو یہ میرے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہوتی۔ تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ دوسرا، اس بات پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ بھی تو ہوتا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ہندو کے گھر میں پیدا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کے گھر میں پیدا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مشرک کے گھر میں پیدا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مجوسی کے گھر میں پیدا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی یہودی کے گھر میں پیدا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نصرانی کے گھر میں پیدا کرتا، تو آپ اسی کی فطرت پر آج پل بڑھ رہے ہوتے۔ تو ہمیں
ڈبل ڈبل شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایک تو اس چیز کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضور کا امتی بنایا، اور دوسرا شکریہ اس بات کا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا. تو آئیے اس نبی پر ایک مرتبہ جھوم کر، عقیدت و محبت کی ڈالی میں سجا کر، اپنے روح اور من میں اتر کے کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں نے قرآن کریم کی مقدس اور مشہور آیت کریمہ تلاوت کی کہ رب تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جس کا سیدھا صاف اور سلیس ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ انسان تجھے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تجھے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ اللہ کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ ایک مرتبہ صرف اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کا اللہ کہنا اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ خوش ہو کر اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میرے پیارے، ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی کے امتی ہونے کے لیے دوسرے امت کے نبی جو ہے تمنا اور خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ کاش مجھے حضور کا امتی ہونے کا اگر صدقہ مل جاتا. ایک انصاریہ صحابیہ رسول ہے، جنگ احد کے موقع پر کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اس انصاری صحابیہ کو بے چینی اور بے قراری اور اضطراب کے عالم میں پریشان ہو گئی بہت زیادہ. دوڑتی ہوئی اپنے گھر سے نکلی، جنگ احد سے لوٹتے ہوئے کسی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے حضور کا کیا حال ہے. تو آنے والوں میں سے کسی نے کہا کہ تمہارا بیٹا جنگ میں شہید کر دیا گیا. کہتا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا، مجھے بتاؤ کہ میرے حضور کا کیا حال ہے. اور وہ عورت جب آگے بڑھتی ہے تو کسی کہنے والے نے کہا کہ تمہارا بیٹا شہید کر دیا گیا. تو کہتی ہے کہ نہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا، مجھے بس اتنا بتاؤ کہ میرے حضور کا کیا حال ہے، میرے نبی تو زندہ ہے نا. تو وہ آگے اور بڑھ جاتی ہے. بڑھنے کے بعد اور کسی ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوتی ہے. کہا کہ یہ بتاؤ میرے حضور کا کیا حال ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے شوہر کو قتل کر دیا گیا. کہتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے شوہر کو قتل کر دیا گیا، بلکہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حضور کا کیا حال ہے. اس کے بعد اور روتی ہوئی وہ آگے بڑھتی ہے. تو کسی نے کہا، کہنے والے نے یہ کہا کہ تمہارے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے، تمہارے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے. وہ انصاریہ عورت کہتی ہے نہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرا بھائی شہید کر دیا گیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرا باپ شہید کر دیا گیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرا شوہر شہید کر دیا گیا. میں تو بس اتنا جاننا چاہتی ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حضور کا کیا حال ہے. سبحان اللہ بے شک میرے حضور زندہ ہے کہ نہیں. جب تک میں اپنی نگاہوں سے، جب تک میں نے اپنی آنکھوں سے رسول پاک کی زیارت نہیں کر لیتی، تب تک میرے دل کو چین، قرار اور سکون نہیں مل سکتا. سبحان اللہ. عورت آگے بڑھتی ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان نگاہوں سے، جب اپنی ان آنکھوں سے دیکھتی ہے، تب جا کے اس کے دل کو قرار ملتا ہے، تب جا کر اس کے دل کو چین اور سکون اور ٹھنڈک ملتی ہے. میرے پیارے، آج ہم لوگ اسلام کے نام پر مر بٹھانے کے تیار ہیں، اسلام کے نام پر سر کٹانے کو تیار ہے، لیکن اسلام کے نام پر مسجد میں جھکنے کو ہم تیار نہیں. آج اسلام آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ پوچھو حضرت بلال حبشی سے کہ اسلام لانے کی کیا کیا سزائیں نہیں دی گئی ان کو. عرب کی گرم ریتوں پر حضرت بلال حبشی کو لٹا کر گھسیٹا جاتا، حضرت بلال حبشی کو اسلام لانے کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کفار مکہ نے اذیتیں نہیں پہنچائی. مقام طائف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا. کیا نہیں کیا کفار مکہ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں ہوتی تو گائے کی بھوٹی لا کر جو ہے اللہ کے رسول کے پشت مبارک پر ڈال. اللہ اکبر کبیرہ. کیا تکلیفیں نہیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت امام حسین کے بارے میں محرم کا مہینہ گزرا، دیکھیں کتنی تکلیفیں اٹھائی انہوں نے اسلام کو بچانے کی خاطر، اسلام کو پھیلانے کی خاطر. لیکن آج اسلام ہم سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہے، صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن ہم سے وہ بھی پورا نہیں ہوتا. آج آپ سے اسلام مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ کو جنگ میں نکلنا ہے. اسلام آپ سے نہیں مطالبہ کر رہا ہے. ایک صحابی رسول ہیں، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، سہاگ رات ہے،
ابھی شب زفاف ہے، اپنی بیوی کے پاس ابھی پہلی رات گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آتا ہے کہ جنگ پہ نکلنا ہے۔ اس وقت فوراً اپنی بیوی کو وہاں سے چھوڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بیوی کہتی آج تو پہلی رات ہے، آج تو رہ جاؤ کم سے کم، آج تو شب زفاف ہے، آج تو رات گزارو میرے ساتھ۔ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ کا حکم آ گیا ہے، رسول اللہ کا فرمان آ چکا ہے، اب میں ایک پل کیا، ایک منٹ کیا، ایک ساتھ اور ایک لمحہ بھی تمہارے پاس نہیں ٹھہر سکتا۔ اسی وقت فوراً اپنے گھر سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے جنگ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ اگر زندگی رہی، حیات رہی تو ضرور ایک نہ ایک دن ملاقات ہوگی اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضرور جو ہے نا پھر صحبت و ہم بستری اور جو بھی میاں بیوی کے حقوق ہیں وہ سارے کے سارے حقوق ادا کریں۔ ایک شخص کا اونٹ کافی زیادہ روتا ہے، خوب رو رہا ہے، پریشان ہو گیا، آخرکار پریشان ہو کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ سے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ رات کو خوب روتا ہے، بہت زیادہ روتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اپنے اونٹ کو میرے پاس لے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس اونٹ کو حاضر کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ سے پوچھا، اے اونٹ بتا تیرا ماجرا کیا ہے، تو اتنا روتا کیوں ہے، تمہاری آنکھوں سے یہ چھم چھم آنسو کیوں برس رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا فیکٹر کیا ہے؟ تو اس اونٹ نے جواب دیا، اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا اس اونٹ سے، اے اونٹ یہ تو بتا کہ کیا تیرا مالک تجھ پر ظلم کرتا ہے، اے اونٹ تو یہ تو بتا کیا تیرا مالک تجھ پر زیادہ سامان لاتا ہے، اے اونٹ تو یہ تو بتا کیا تمہارا مالک تجھے کھانے کے لیے نہیں دیتا، اے اونٹ تو یہ تو بتا کیا تمہارا مالک تمہیں پانی پینے کے لیے نہیں دیتا؟ تو اس اونٹ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کوئی ماجرا نہیں ہے، ایسا کوئی میٹر نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا مالک مجھے ٹائم پہ کھانا بھی کھلاتا ہے، میرا مالک مجھے ٹائم پہ پانی بھی دیتا ہے، میرا مالک مجھ پہ زیادہ سامان بھی نہیں لاتا، میرا مالک مجھ کو ظلم و ستم بھی نہیں کرتا، باقی ساری چیزیں صحیح ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس اونٹ سے پوچھا، اے اونٹ بتا تو اتنا روتا کیوں ہے، تمہاری آنکھوں سے اتنے چھم چھم آنسو کیوں برستے ہیں؟ تو اس اونٹ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات در حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا مالک جب رات کو سوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں اپنی ان آنکھوں سے، اپنی ان نگاہوں سے دیکھتا ہوں کہ اس کے بستر کے نیچے سے جو ہے نا جہنم کے انگارے اور جہنم کی برستی ہوئی آگ کو جب میں دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو اور آنکھوں سے آنسو چھل پڑتے ہیں، میری آنکھوں سے آنسو جو ہے نا سیلاب کی مانی جو ہے نا ٹپک پڑتے ہیں، مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے کیوں؟ تو اس لیے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، تمہارے مالک کے بستر کے نیچے سے یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تم کیوں دیکھتے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اچھا بتاؤ کہ تمہاری بستر کے نیچے سے، تمہارے گدے کے نیچے سے آخر یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کیوں تمہارا اونٹ دیکھ پا رہا ہے؟ تو اس اونٹ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو یہ مالک ہے جو مجھے کھلاتا ہے، میرا جو یہ مالک جو مجھے پلاتا ہے، میرا جو یہ مالک جو مجھ پر زیادتی بھی نہیں کرتا، یہ میرا مالک جو میری خیر خواہی کرتا، یا رسول اللہ یہ میرا مالک عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، اللہ، سبحان اللہ۔ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، ایک وقت صرف نماز چھوڑتا ہے تو وہ اونٹ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے مالک کے بستر کے نیچے سے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے۔ میرے پیارے، کس خواب غفلت میں آپ سو رہے ہیں؟ آپ جب مریں گے آپ کی آنکھ جب بند ہوگی نا، جب آپ کو قبر کے اندر لے جا کے لوگ چھوڑ کے آئیں گے نا، صرف لوگ ابھی گھر بھی نہیں پہنچیں گے، صرف آپ کے اوپر مٹی کا ڈھیر ڈالیں گے، بس لوگ صرف مٹی کا ڈھیر ڈالیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، ابھی حشر و نشر، حساب و کتاب، جزا و سزا کا معاملہ بہت بعد میں ہے، قیامت قائم ہوگی، وہ سارے میدان حشر بپا ہوگا، اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بات صرف کر رہا ہوں قبر کی۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہوگی، آپ کے گھر والے آپ کو نہلا دھلا کر کفن میں سجا کر آپ کو قبرستان کی نظر کر کے آئیں گے، ابھی بعض لوگ اپنے گھروں کو بھی نہیں پہنچے ہوں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا۔ وہ فرشتے کا عالم یہ ہوگا کہ وہ فرشتہ آنکھ سے دیکھتا بھی نہ ہوگا، اس فرشتے کا عالم یہ ہوگا کہ وہ فرشتہ کان سے سنتا بھی نہ ہوگا، اس فرشتے کا عالم یہ ہوگا کہ وہ منہ سے بولتا بھی نہ ہوگا۔ اس فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کر دے گا اور وہ فرشتہ آپ کے اوپر لوہے کے گر سے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ لوہے کے ہتھوڑے سے آپ کو برسائے گا اور آپ کو مارے گا، اتنا سخت سزا دے گا وہ فرشتہ، اتنی سخت سزا دے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک چنا کے ایک بادام یا ایک چنا اگر اس کو اگر کسی چیز کے اوپر رکھ کر
اگر اس کے اوپر ہتھوڑا سے مارا جائے اور وہ دانہ جس طرح ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ دانہ جس طرح ذرہ ذرہ بکھر کر ٹوٹ جاتا ہے، جس طرح وہ دانہ اپنے اپنے ذرات کو ہواؤں کی نظر کر دیتا ہے، اسی طرح انسان کا پاٹ اور پرزا، اسی طرح انسان کا پورے بدن کا پورا حصہ اسی طرح بکھر جائے گا، وہ پھیل جائے گا، پورا ایک ایک پاٹ اور پرزا الگ ہو جائے گا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اے فرشتوں اس کے پاٹ پرزا کو جمع کرو، اے فرشتوں اس کے باڈی کے جتنے بھی اعضاء ہیں اس کو جمع کرو۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جسم کے سارے اعضاء کو جمع کیا جائے گا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ جس فرشتے کو قبر کے اوپر مقرر کرے گا، وہ فرشتہ پھر آپ کے اوپر لوہے کے گر سے مارے گا، پھر جو ہے اس چنے جیسی حالت ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ حتیٰ کہ قیامت تک جو ہے، جب تک میدان حشر برپا نہیں ہو جاتا، جب تک جو ہے نا حساب و کتاب نہیں ہو جاتا، تب تک رب تبارک و تعالیٰ جس فرشتے کو آپ کے اوپر مقرر کیا ہے وہ فرشتہ جو ہے نا آپ کے اوپر جو ہے نا وہ سزائے دیتا رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے اوپر 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں۔ وہ سانپ کا عالم ہی ہوگا، وہ سانپ اس قدر ڈینجر ہوگا، وہ سانپ اس قدر خطرناک ہوگا کہ عرب کے اندر ایک بختی نام کا ایک بہت بڑا اونٹ پایا جاتا ہے، اور وہ اونٹ بڑے قسم کا ایک اونٹ پایا جاتا ہے، اس اونٹ کے برابر جو ہے نا وہ سانپ ہوگا، اور اس سانپ کے اوپر آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے اوپر ایک بچھو مسلط کر دیا جائے گا۔ اس بچھو کا عالم یہ ہوگا، وہ اتنا چھوٹا بچھو نہیں ہوگا، وہ اتنا چھوٹا بچھو نہیں ہوگا، بلکہ اس بچھو کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس بچھو کا عالم یہ ہوگا کہ وہ بچھو گدھے کے برابر ہوگا، وہ بچھو کھچر کے برابر ہوگا، اس کے اوپر آپ کے اوپر قبر کے اوپر عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ اس سانپ کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ سانپ اتنا خطرناک سانپ ہوگا، اس سانپ کا زہر اتنا خطرناک ہوگا، اس سانپ کا ڈنک اتنا خطرناک ہوگا، اس سانپ اتنا خطرناک سانپ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سانپ اگر دنیا کے اوپر صرف اپنا ایک مرتبہ صرف پھونک مار دے تو اس پھونک مارنے کی وجہ سے جتنے انسان ہیں، جتنے ہرے پرے درخت ہیں، جتنے چرند و پرند ہیں، سارے چرند و پرند، سارے انسان، سارے حیوانات، سارے جمادات اس سانپ کے ایک پھونک مارنے کی وجہ سے جل کر راکھ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے ہوش کے ناخن لو، آؤ اس رب کی بارگاہ میں جھکو، اس رب سے توبہ و استغفار کرو گے۔ کب تک بھٹکے رہو گے؟ ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے۔ آج کھلے منہ نہیں جا رہے ہو، کل کفن میں چھپ چھپ کر رب کی بارگاہ میں تو حاضری دو گے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، اور عہد کرو کہ اے پاک پروردگار میں نے بہت سارے گناہیں کی ہیں مولا، اب میرے اندر گناہوں کی سکت نہیں ہے، اب میں گناہ نہیں کر سکتا۔ اپنا آپ کا رب اتنا غفور و رحیم ہے، اتنا غفور و رحیم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، حضرت عمر فاروق اپنے ہاتھ میں کوڑا لے کر چلتے تھے، ہمیشہ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب مدینے کی گلیوں سے ہوا تو ایک شرابی اسی راستے سے اسی گلی سے گزر رہا تھا۔ حضرت عمر پر جب اس کی نظر پڑی، تھرتھرا گیا، کانپ گیا، لرزہ براندام ہو گیا۔ اب اس کی عقل اور اس کا حواس باختہ ہو گیا، عقل کام کرنے نہیں لگی، اس کی عقل نے کام کرنا بند کر دیا۔ کہا کہ آج تو میرا کام ہو گیا۔ حضرت عمر ہاتھ میں کوڑا لے کر ہمیشہ گھومتے تھے۔ اس نے توبہ کی دل سے، کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف، اس پروردگار کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اس رب کی طرف دل سے توبہ کی اور کہا کہ یا پروردگار، اے مالک و مولا، آج تو عمر کے قہر سے بچا لے، میں ہمیشہ کے لیے شراب چھوڑ دوں۔ آج تو عمر کے قہر سے بچا لے، میں ہمیشہ کے لیے شراب چھوڑ دوں گا۔ وہ آگے بڑھتا ہے، حضرت عمر سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہے آپ نے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہتا کیا چھپا رہے ہو؟ تو کہا کچھ نہیں۔ کہا کہ دکھاؤ، نکالو۔ کہا کہ یہ شرکہ ہے۔ کیا ہے؟ سرکہ ہے۔ تو حقیقت میں دیکھا کہ وہ شراب جو ہے اللہ نے سرکے میں تبدیل فرما دی۔ تو وہ رب جو ایک شراب کو ایک انسان کے سچی توبہ کرنے کی وجہ سے اگر سرکے میں تبدیل کر سکتا، تو کیا وہ رب ہمارے گناہوں کو ہماری نیکیوں میں نہیں بدل سکتا؟ ضرور ہمارا رب ہمارے نیکیوں گناہوں کو ہماری نیکیوں میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صدق دل سے، سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے رب کو پکاریں۔ وہ رب جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ رب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھ سکتا ہے، تو کیا وہ رب، ہمارا رب ہمیں جو ہے ان ظالم حکومتوں سے، کیا ہمارا رب ہمیں بلا اور مصیبتوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتا؟
ضرور ہمارا پروردگار اس بات پر قادر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم خالص اسی کے ہو کر اگر رب کو پکاریں تو انشاءاللہ ہمارا رب ضرور ہماری فریاد رسی کرے گا۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش تھے، بہت زیادہ خوش، اچھے موڈ میں تھے ایک دم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آخری جوزہ، ان سے پوچھا، کہا اے عائشہ آج جو مانگنا ہے مانگو، میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں، جو مانگنا چاہتی ہو مانگو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں مانگوں گا، کوئی بڑی چیز مانگوں گا۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے ابا یعنی حضرت ابو بکر سے جو ہے نا مشورہ کرنا ہے کہ میں کیا مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ دوڑتی ہوئی اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اجازت لے لو، کوئی دقت کی بات نہیں، جاؤ پوچھ کے آؤ، مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی جاتی ہے اپنے کس کے پاس؟ اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق جو پہلے خلیفہ ہیں، ان کے پاس جاتی ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے خوش مزاج ہیں، یہ خوش مزاج موڈ میں ہیں آج، اور بہت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ جو مانگتی ہو مانگو، میں آج تمہیں وہ عطا کروں گا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اللہ کے رسول سے مانگوں تو مانگوں کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے عائشہ اللہ کے رسول سے یہ مانگنا کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج کی رات گئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گوشہ تنہائی میں جو آپ سے بات ہوئی تھی، جو راز کی باتیں ہوئی تھی، اس رازوں میں سے ایک راز مجھے بتا دیجیے۔ جو راز کی باتیں گوشہ تنہائی میں رب سے آپ کی ہوئی تھی، اس راز میں سے صرف ایک راز مجھے بتا دیجیے، اور جو بات رسول اللہ تمہیں بتائیں وہ مجھے آ کر مجھے بھی بتانا۔ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے گوشہ تنہائی میں جو راز کی جو باتیں ہوئی اس میں سے ایک راز کی بات مجھے بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ معراج کی رات گوشہ تنہائی میں جو اللہ سے جو باتیں راز کی ہوئی ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی آپس میں اگر دو لوگوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے، آپس میں دو لوگوں کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے اور ان دونوں کی لڑائی کو اگر کوئی ختم کر دے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے دوسرے پہلو پر بھی آئی ہے، اس کے دوسرے پوائنٹ پہ بھی آئی ہے، اللہ کے رسول نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا جب دو بکھرے ہوئے شخص کو اگر کوئی جوڑ دے سیدھا جنت میں پہنچ جائے۔ جو آپس میں دو لوگ لڑ رہے بھیڑ رہے ہیں اگر ان کے درمیان صلح کرا دے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اس کے دوسرے پہلو پر آئیے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو دو آپس میں دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف کرا دے، جو دو مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلا دے، جو دو مسلمانوں کے درمیان رنجش پھیلا دے وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا، وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ جہاں دو شخصوں کو ملانے کی وجہ سے سیدھا ڈائریکٹ جنت میں، اسی طرح اگر جو دو شخصوں کے درمیان لڑائی پیدا کرے، جو دو شخصوں کے درمیان پھوٹ ڈالے، جو دو شخصوں کے درمیان جو ہے نا جھگڑا اور فساد کرائے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہاں دنیا کی بات نہیں، معراج میں گوشہ تنہائی میں راز کی بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کو کیا کرے گا سیدھا جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، اسٹینڈوں میں بیٹھ کر، ہماری مجالس میں، ہماری محفلوں میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی برائیاں کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اندر عیب اور کمی نکالنے پر ہم لوگ تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ایک شخص ایک جوہری پاکستان گیا، ممبئی سے پاکستان گیا، جب ہندوستان ڈیوائیڈ نہیں ہوا تھا، تقسیم نہیں ہوا تھا، وہ پاکستان گیا اپنے ہیرے اور موتی کو بیچنے کے لیے۔ جب ہیرا موتی بیچنے کے لیے گیا تو بڑا نادر و نایاب اور خوبصورت ہیرا، ایسا ڈائمنڈ پاکستان میں جو لاہور وہاں والے نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اتنا نادر و نایاب ہیرا۔ وہ جب وہاں گیا تو اس ہیرے پہ جو ہے نا ایک چور کی نظر پڑ گئی، اس نے اس کا پیچھا کرنا کہا کہ میں اس کا پیچھا کرتا ہوں۔ آخر میں جب اس کو ہیرے والے سے جوہری سے پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، کہا کہ مجھے ممبئی جانا ہے، واپس لوٹنا ہے۔ کہا اچھا مجھے بھی تو ممبئی جانا تھا۔ کہا اچھا آپ کو بھی جانا تھا، چلیں کیوں نہ آپ کا ہم ساتھی بن جائے۔ کہا ٹھیک ہے چلیں کوئی بات نہیں۔ وہ اس کے ساتھ چلے آتا ہے اور آنے کے بعد سارا دن یہ لوگ سفر کرتے ہیں اور رات کو کھانا کھانے کے بعد سو جاتے ہیں۔ وہ اس کا ساتھی نہیں تھا، اس کو ممبئی نہیں آنا تھا بلکہ وہ چوری کے ارادے سے اس کے ساتھ آیا تھا۔ وہ کیا کیا اس کے ساتھ آ گیا اور آنے کے بعد وہ انسان ہیرے والا، موتی والا، ڈائمنڈ والا کھانا کھا کے سو جاتا اور یہ کیا کرتا،
وہ جیسے ہی سوتا یہ اٹھ جاتا اور اٹھنے کے بعد جو ہے نا اس کے سامان میں جو بھی ہیرا ہوتا اس کو تلاش کرتا اور ڈھونڈتا. پوری رات اس کا ہیرا ڈائمنڈ تلاش کرتا رہا لیکن اس کو ہیرا نہیں ملا. پوری رات گزار دیا پورا پریشان کہ ارے یار دن میں تو دیکھا تھا ہیرا چمک رہا تھا، یہ رات کو غائب کہاں ہو جاتا. پورے دن پریشان رہا، پوری رات کھوجا نہیں ملا. صبح ناشتے میں ملا دونوں، کہا کہ کیا بات ہے تمہارے ہیرے کی چمک رات کو نظر نہیں آ رہی تھی؟ کہا یہی تو ہے، یہ تو ہیرا ہے. تو اس نے نکالا اپنے جیب سے نکال کے کہا یہی تو ہیرا ہے. میں دکھایا اس نے، کہا ارے رات کو یہ نظر نہیں آتا ہے کبھی. سو گیا. پھر دوسرے دن پورے دن سفر کیے، پھر دوسرے دن جو ہے نا رات کو کھانا کھا کے سو گیا. پھر کیا کیا اس نے، وہ آدمی سو گیا ہیرے والا، اور یہ کیا کیا اس نے، کیا کیا اس ہیرے والے کی تلاشی لینا شروع کر دی. پوری رات کھوجا لیکن اس کو ہیرا نہیں ملا. پوری رات تلاش کرتا رہا لیکن اس کو ہیرا ملا ہی نہیں. پوری رات حیران و پریشان کہ دن میں تو ہیرا چمکتا، آخر رات میں ہیرا غائب کہاں ہو جاتا. 2 رات گزر گیا. تیسرے دن سفر کرتا رہا. آخر میں تیسری رات جب سویا، سونے کے بعد یہ بھی اس کے ساتھ سو گیا، اور سونے کے بعد پھر رات کو اٹھا، ہیرے کو تلاشنے لگا. ہیرے کو کھوجتا رہا، ہیرے کو ڈھونڈتا رہا لیکن اس کو ہیرا نظر نہیں آیا. 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر گئی. گزر جانے کے بعد جب ناشتے پہ ملا، کہا کہ تمہارا وہ ہیرا نظر نہیں آتا، آخر بات کیا ہے، تم اس ہیرے کو کہاں چھپاتے ہو، آخر رکھتے کہاں ہو؟ تو اس نے کہا یہی تو ہیرا ہے. نکالا اپنے جیب سے اور ہیرے کو دکھایا. وہ کرتا کیا تھا کہ جب وہ بندہ سوتا تھا تو ہیرا جوہری والا، ڈائمنڈ والا ہیرے کو نکال کر اپنے جیب سے نکال کر اس کے جیب میں ڈالتا. اپنے جیب سے نکال کر اس کے جیب میں ڈالتا. اور وہ کیا کرتا کہ اس کے جیب میں تلاش کرتے، اپنے جیب میں تلاش کرتا رہا. پورے ایک دن بھی اپنے اس کے جیب میں تلاش کرتا رہا، دوسرے دن بھی اس کے جیب میں تلاش کرتا رہا، تیسرے دن بھی اس کے جیب میں تلاش کرتا رہا. تو اس نے کہا کہ اگر کاش تم نے کبھی اپنے جیب میں اگر گریبان میں جھانک کر دیکھا ہوتا تو تمہیں ضرور ہیرا نصیب ہو گیا ہوتا، ضرور تمہیں ہیرا مل گیا ہوتا. آج ہم گناہوں میں خود لت پت ہیں، آج ہم گناہوں میں خود لچڑے ہوئے ہیں، آج ہم گناہوں کا خود اڈا بنے ہوئے ہیں، آج ہم گناہوں کا خود مجسمہ بنے ہوئے ہیں. آج ہم خود، ہماری جوانی، ہماری نگاہیں پاکیزہ نہیں ہیں. ہم ہر وقت، ہماری آنکھیں زنا میں مبتلا ہے، ہمارے پیر زنا میں مبتلا ہے، ہمارے ہاتھ زنا میں مبتلا ہے، ہمارے منہ زنا میں مبتلا ہے. لیکن ہم دوسروں کے اندر کمیاں نکالنے میں، دوسروں کے اندر عیب و نقائص نکالنے میں ہماری پوری زندگی گزر رہی ہے. میرے پیارے صاحبوں، دوسروں کے اندر کمیاں نہ نکال کے اگر وہ ہیرا والا اگر کبھی اس کے جیب میں نہ تلاش کرتے، کبھی اپنے جیب میں بھی اگر ڈھونڈ لیا ہوتا تو اسے ہیرا نصیب ہو گیا ہوتا، اسے ہیرا مل گیا ہوتا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی یہ زندگی عطا کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیرے سے بھی زیادہ، ڈائمنڈ سے بھی زیادہ آپ کو یہ قیمتی جوانی عطا کی ہے. خدا را صاحبو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کو پاکیزہ کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے.